آج ایک ایسے مرد کی کہانی بتاؤں گا جو عورت بن کر لڑکیوں کو نہلاتا تھا۔ بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، یقین مانے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میری اس کہانی کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ یہ جو مرد ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ عورت نما آدمی تھا، باریک آواز تھی، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد تھا۔ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا عورتوں کی۔ کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ اپنی توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کا ایک بہت قیمتی موتی یا ہیرا وہ کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا کسی کے پاس بھی نہیں ملا۔ وہ جو عورت نما مرد تھا اس کا نام نسو تھا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اپنے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اے اللہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری راج رکھ لے میرے مولا، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک سے باہر سے آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، وہ ہیرا مل گیا ہے۔ نسو جو ہے نا، شہزادی اور اس کی کنیزوں سے رخصت لے کے جان بچاتا ہوا گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ جو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرو، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا ہوں۔ نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے اپنا مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنی بھی غلط طریقے سے اس نے مال کمایا تھا اس نے سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے بالکل قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا نسو اس بھینس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا، نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا، نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ بتایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے بہت سارا مال بطور گفٹ نسو کو دے دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں پر کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک پہنچ گئے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھجوایا کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے آپ دربار تشریف لے آئے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو نسو نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، لہٰذا میں بادشاہ سلامت سے نہیں مل سکتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بھی بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا اگر نسو میرے پاس نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، قافلہ تیار کرو، میں نسو سے خود ملنے جاتا ہوں۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے مالک الملک جو ہے نا، اس کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے، چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر مجھے بھینس نہیں ملی، برائے مہربانی مجھے ہیلپ آؤٹ کیجئے تاکہ میری بھینس مجھے مل جائے۔ نسو نے کہا تمہاری بھینس سرکار میرے پاس ہے اور آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری اس بھینس کی وجہ سے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال
اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا رزلٹ ہے، نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک۔ اور وہ کہتے ہوئے دونوں فرشتے وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں نسو کو بنی اسرائیل کے بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ کتاب مثنوی مانوی دفتر پنجم انوار المجالس صفحہ نمبر 432۔ نسو